سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ کا پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ وضاحت کرنی ہے کہ سچا پیغام چینل کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ علاوہ ازیں کچھ دوسری گزارشات بھی کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اصل بات عرض کی جائے، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس جدید و مفید چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ موقع کی مناسبت اور وقت کی ضرورت کے مطابق اہم اور مفید مشوروں سے اور اکابر علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید کیا جا سکے۔ معزز سامعین اعظام، جیسا کہ آپ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ اس دور میں ایک طرف لوگوں میں کتابی مطالعے کی عادت بہت کم ہو چکی ہے اور لوگ سماجی ذرائع اطلاعات یعنی سوشل میڈیا کی مختلف صورتوں پر منحصر ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف عام مسلمان اردو سے ناواقفیت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آنے والے علماء کرام اور دانشوروں کے اچھے مضامین کو پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح وقت کی ضرورت کے لحاظ سے واٹس ایپ وغیرہ میں تحریری طور پر دیے جانے والے مشورے یا ضروری اعلامیے اور اعلانات بھی نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے سچا پیغام چینل قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی اور یہ علمی اور ثقافتی چینل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ حسب فرصت اور حسب ضرورت سماجی اور شرعی لحاظ سے وقت کے تقاضوں کے مطابق اکابر علماء کرام کی ہدایتیں اور نصیحتیں، عمائدین و دانشوران قوم کے قیمتی مشورے، ملک و ملت کے خدام کے تذکرے، مختلف احوال و اقوال پر تبصرے، وطن عزیز کی فلاح و ترقی کی فکریں، سماجی سدھار کے اصول، یہ اور اس جیسے بہت سارے موضوعات پر مشتمل مفید مضامین سے سچا پیغام کے سامعین کو مستفید کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ادارے سچا پیغام کا تعاون فرماتے ہوئے اس سے خود بھی استفادہ فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے جوڑیں گے۔ سردست اپنے شہریوں کو جس چیز کی طرف توجہ دلانا ہے وہ ہے تیزی کے ساتھ پھیلنے والے وبائی مرض سے بچاؤ کے پیش نظر دانش مندی اور سرکاری پابندی کے مطابق اپنی اور اپنے افراد خانہ کی بھلائی کی خاطر، اپنے شہریوں اور اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محصور رہنے کی تاکید و تلقین ہے۔ یہاں تک کہ 5 وقتہ نمازیں بھی اپنے گھروں میں ادا کرنے کا مسلمانوں کو مشورہ دینا ہے، اور جمعہ کے دن بھی ہمیں اپنے مکانوں میں ہی نماز پڑھنی ہوگی، ظہر کی نماز۔ کچھ مسلمان اس معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی اور مصیبت عامہ کے وقت مسجد کا رخ فرماتے تھے۔ اب جب کہ ہمارے اوپر ایسی عام مصیبت آئی ہے تو سنت کے مطابق ہمیں مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے یا مسجد سے بھاگ جانا چاہیے؟ سامعین نظام، ہمیں صرف ایک پہلو کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہر معاملے میں اس کے دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس حدیث کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے جس میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جذام کی بیماری والے سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس وبائی ماحول میں بھی ہم نماز کے لیے مسجد جانے آنے کا سلسلہ جاری رکھے رہے۔ اس درمیان میں اللہ نہ کرے ہمیں وائرس لگ گیا یا کوئی اور مصلی اس وائرس سے متاثر ہو گیا تو کیا عام لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں بن جائے گا کہ مسجد میں جانے سے ایسا ہو گیا؟ اگر مسجد نہ جاتے اور ہم گھر میں ہی نماز ادا کر لیتے تو ہمیں یہ بیماری نہ آتی۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ہمیں وہ حدیث بھی یاد نہیں کرنی چاہیے کہ جب تیز بارش ہو رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لیے فرمایا کہ اپنے اپنے مقامات میں نمازیں ادا کر لیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ وبائی مرض کوئی بخار یا سر درد یا اس سے بڑھ کر کینسر جیسی بیماری بھی نہیں ہے جس کا ہم کو تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس سے دنیا کے لوگوں کو اور ڈاکٹروں کو بھی کبھی سابقہ نہیں پڑا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں موجودہ وبا کی سونامی آنے کا شدید خطرہ ہے، جس سے 300 ملین لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر ان میں 4 سے 5 ملین لوگوں کی حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ ایسی خبریں بھی ملی ہیں کہ جب مسجدوں کو بند کر دیا گیا تو کچھ مسلمان مکانات کی چھتوں پر باجماعت نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ دانشمند حضرات کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مسلمان ایسا کر کے اچھا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسجدیں بند کر دی گئیں تو کس لیے؟ اسی لیے تو کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا نہ ہوں۔ اگر کسی دوسری جگہ جماعت ہونے لگے تو کیا پھر مقصد فوت نہ ہوگا؟ جو نادان بندے ایسا کر رہے ہوں انہیں سختی سے روکنا چاہیے۔ ابھی عالم اسلام کی مشہور شخصیت برس ہا برس سے حرم مکہ میں مقیم معلم حرم حضرت مکی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا پیغام بھیجا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے نام، جس میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں سے خصوصی طور پر یہ تاکیدی اپیل کی ہے کہ خاص احتیاط کرتے ہوئے نماز جمعہ ہو یا پنجگانہ نمازیں مسلمان سب گھروں میں ہی ادا کریں۔ ان نازک حالات میں حضرت نے فرمایا کہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ سامعین نظام، یہ این آر سی اور این پی آر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وبا اور وائرس کا معاملہ ہے۔ این آر سی اور این پی آر کا رونا باہر سڑک پر ہو سکتا ہے، لیکن وائرس کا رونا اندر ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیں خاص احتیاط کرنی چاہیے اور حکومت کی بات کو ماننا ہی ماننا ہے۔ الغرض اب زیادہ تفصیل میں جا کر سمجھنے سمجھانے کا موقع نہیں رہا۔ حکومتی افسران ہوں یا علماء کرام اور عمائدین کرام، سب کا جو مشورہ اور ہدایت ہے اس کے مطابق گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں اور نمازیں گھروں میں ہی ادا کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے آخر میں یہ بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگ جو روزانہ کی مزدوری پر کماتے اور بیوی بچوں کے گزران کا انتظام کرتے تھے، اب جبکہ سب لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، ایسے حضرات کا چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، انسانیت کی بنیادوں پر
سب کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری گزارشات کو قبول فرمائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔